Assalamu alaikum. Hopefully you will be safe and sound. پوسٹ کلونیل ناول ہمارا آج کا موضوع ہے. چند بنیادی باتیں اور پھر ہم چلیں گے ان 5 ناولسٹس پہ جو اس یونرا کی پہچان سمجھے جاتے ہیں اور قریب تمام یونیورسٹیز کے سلیبس میں بھی موجود ہیں. All right. The first thing about post-colonial novel is that it was written in the Britain's former colonies, in which we have Africa, we have India, and we have America. So this kind of novel tells how colonialists came and how did they dominate all over the world. You know, it was called the Great Britain, جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا, because their dynasties were spread all over the world. Take for instance India. It was 1608 when the first ship of British East India Company docked at Surat in Gujarat. They started influencing the trade, they started influencing the culture, and in short, they started influencing everything. So یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا اور پھر 1858 کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ اور پھر 1873 کا ریڈمپشن ایکٹ. اسی کے ساتھ ہی ایسٹ انڈیا کمپنی کو ڈیزالو کر دیا گیا. اینڈ اسٹوڈنٹس یو شوڈ ریممبر کہ یہی وہ ٹپ تھی جہاں سے پوسٹ کلونیل ایرا کا آغاز ہوتا ہے. So this is all about what basically post-colonial novel is. Now if we talk about some of the themes of post-colonial novel, we have racism as an umbrella theme, we have identity, and we have change. Racism مطلب گورے اور کالے کا فرق جو کہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. White people do think that they are superior. And on the basis of this superiority, they hate other races, they despise them, and all like that. So this is kind of racism. اب اس کے ساتھ affiliated کئی چیزوں پہ بات ہو سکتی ہے, جیسا کہ انڈیپینڈنس, جیسا کہ فیوچر, جیسا کہ oppression, اور جیسا کہ نیشنلزم. As I said earlier, جب ایک ریس اپنے آپ کو سپیریئر سمجھے گی تو وہ دوسرے کو سپریس کرے گی اور اپریس کرے گی. بائی کنٹراسٹ کمزور ریس آزادی چاہے گی. اینڈ دیٹ از وٹ وی کال آئیڈینٹی. آئیڈینٹی آن دا بیسس آف اینی تھنگ, آن دا بیسس آف کلچر, آن دا بیسس آف ریلیجن, اینڈ آن دا بیسس آف سوسائٹی. آئیڈینٹی کو ایز اے تھیم پوسٹ کلونیل ناول میں کیوں ہائی لائٹ کیا گیا؟ اس کو یاد رکھیے گا, آئیڈینٹی از ہائی لائٹڈ چونکہ جب بھی کلونیلسٹس آتے ہیں تو وہ اس اگلی ٹارگٹڈ ریس کی سب سے پہلے شناخت ختم کرتے ہیں. وہ اس کے ریلیجن کو تھریٹ کرتے ہیں, وہ اس کے کلچر کو تھریٹ کر سکتے ہیں, اور وہ اس کی لینگویج کو بھی تھریٹ کر سکتے ہیں. سو بیکاز یہ ساری چیزیں آئیڈینٹی ہی کا حصہ ہیں, اسی وجہ سے اس کو پوسٹ کلونیل ناول میں ایز این امپورٹنٹ تھیم لیا گیا ہے. اینڈ دا لاسٹ تھیم دیٹ از رادر امپورٹنٹ از چینج, تبدیلی. گائس چینج ایک ایسا نعرہ ہے جو ہر ایج میں لگایا گیا اور ہر آنے والے نے اس کو ریز کیا ہے. اگر ہم اس کی مثال انگلش لٹریچر ہی سے لیں, if you can recall somewhat about Puritan age, ریپبلکن کرومویل نے کہا ہم چینج لائیں گے, ہم انسان کی آزادی کی بات کریں گے, اور اس نے اس چینج کی آڑ میں جو کچھ بھی کیا وہ آپ پڑھ چکے ہیں. اب دوسری طرف جب ریسٹوریشن ایج میں چارلس ٹو آتا ہے اور وہ مونارک کو ریسٹور کرتا ہے, تو اس نے ان تمام انقلابیوں کو, جس میں کرومویل بھی شامل تھا, مار دیا. باقی جو لوگ بچ گئے اس کو اس نے وہاں سے بھگا دیا.
یہ سب کچھ کرنے کے بعد نعرہ اس کا بھی چینج ہی کا تھا، یعنی تبدیلی لانے والوں کو مارنے کے بعد نعرہ اس کا بھی یہی تھا کہ اب تبدیلی آئے گی، اب آزادی ملے گی اور اب انسان کی بات ہوگی۔ سو دا پوائنٹ از دیٹ چینج از اے ڈائیورس تھیم۔ اگر ہم بات کریں اس ناول کے چند ٹریٹس کی، وی ہیو ریئلزم، وی ہیو ایلیگری اینڈ وی ہیو سٹائر۔ ریئلزم مطلب لائف کو ایز اٹ از پورٹرے کیا گیا، کوئی بناوٹ نہیں تھی اور کوئی دکھاوا نہیں تھا۔ ایلیگری مطلب ڈبل لیئرڈ سٹوری، سٹوری ود ان اے سٹوری۔ ایسا اس لیے لکھا گیا تاکہ سٹائر ہو سکے۔ سٹائر ہوتا ہے ڈائریکٹ کرٹیسزم، جب آئیڈیلز کو اوپنلی چیلنج کیا جاتا ہے۔ سو دس از آل اباؤٹ دا انٹروڈکشن آف پوسٹ کلونیل ناول۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا پرومیننٹ فگرز and their masterpieces. The first great post-colonial novelist is of course Chinua Achebe. He was born in Nigeria in 1930. اور یاد رکھیے گا ایکیبے ماڈرن افریقن لٹریچر کا بلا شبہ سب سے بڑا نام ہے۔ His most famous novel is Things Fall Apart. یہ کہانی ہے افریقہ کے ایک گاؤں یموفیا کی۔ ناول کا پروٹیگونسٹ اوکانکو اس گاؤں کا ایک پہلوان ہے، وہ ایک محنتی شخص ہے، مگر اس کا باپ بہت ہی لیزی ہے، وہ کوئی کام نہیں کرتا اور اگر کسی سے ادھار لے لے تو اسے بالکل بھی واپس نہیں کرتا۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ یوموفیا کی ایک عورت ساتھ والے گاؤں میں قتل ہو جاتی ہے۔ اب اس گاؤں والے قتل کے ریاکشن سے بچنے کے لیے ایک نوجوان لڑکی کو یوموفیا بھیج دیتے ہیں۔ اس لڑکی کے ساتھ ایک لڑکا بھی آتا ہے جو اوکانکو کے بیٹے کا بہت گہرا دوست بن جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد گاؤں کا پادری مر جاتا ہے۔ پادری کا نام ہوتا ہے ایزیڈو۔ جنازے میں گاؤں کے لوگ فائرنگ کرتے ہیں اور اسی فائرنگ میں اوکانکو کی گولی سے پادری کا بیٹا مر جاتا ہے۔ اوکانکو کو 7 سال کی سزا ہو جاتی ہے اور سزا کاٹنے کے بعد جب وہ واپس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ گاؤں میں ہر طرف وائٹ کیپٹلسٹس آ چکے ہیں۔ یہ سب دیکھنے کے بعد اوکانکو بہت پریشان ہوتا ہے اور وہ لوگوں سے ملتا ہے کہ ہم سب اکٹھے ہوں اور ان کے خلاف لڑیں، مگر کوئی بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا اور وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ This is Things Fall Apart by Chinua Achebe. Let's talk about Paulo Coelho. He was born in 1947 in Brazil. He is still alive with almost 76 years of his age. He wrote The Alchemist, one of the top post-colonial novels. یہ کہانی ہے ایک شیفرڈ کی جس کا نام ہوتا ہے سنتیاگو۔ اس کی 3 خواہشیں ہیں، ایک یہ کہ اس کے پاس ایک شیپ ہو، دوسری یہ کہ اس کے پاس تھوڑا سا وائن ہو اور تیسری یہ کہ اس کے پاس ایک بک ہو۔ سنتیاگو کی ملاقات ایک میلشی زیڈک نامی شخص سے ہوتی ہے۔ میلشی زیڈک کہتا ہے کہ میں ایک کنگ ہوں۔ وہ سنتیاگو کو خزانے کے بارے میں بتاتا ہے اور سنتیاگو اپنی تمام بھیڑیں بیچ کر افریقہ روانہ ہو جاتا ہے۔ پہلے دن اسے وہاں روبرز لوٹ لیتے ہیں اور وہ ایک جگہ پہ کام شروع کر دیتا ہے، کچھ پیسے کماتا ہے اور وہاں سے بھی آگے ایجپٹ نکل جاتا ہے۔ اس کی ملاقات ایک انگلش مین سے ہوتی ہے جو اسے الکیمسٹ کے بارے میں بتاتا ہے۔ سنتیاگو کو اس کی بات پسند آتی ہے اور وہ الکیمسٹ کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ الکیمسٹ کے گھر پہنچنے پر اس کی ملاقات ایک فاطمہ نامی لڑکی سے ہوتی ہے اور ان دونوں کو آپس میں پیار ہو جاتا ہے۔ الکیمسٹ سنتیاگو کو ہوا پر قابو پانے کے طریقے بھی بتاتا ہے۔ ناول کا اختتام کچھ یوں ہوتا ہے کہ سنتیاگو ایک درخت کے نیچے خزانے کو تلاش کر رہا ہے اور وہ دل ہی دل میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر خزانہ مل گیا تو کیا ہوگا اور اگر نہ ملا تو کیا ہوگا۔ So this is The Alchemist by Paulo Coelho. Let's talk about Gabriel Garcia Marquez. He was born in Colombia in 1927. 100 Years of Solitude is his most famous novel. یہ ناول کہانی ہے بوینڈیا فیملی کی۔ وہ ساؤتھ امریکہ کے ایک ٹاؤن میں رہتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے بیکونڈو۔ فیملی کا پیٹریارچ جس کا نام ہوتا ہے جوز آرکیڈیو بہت ہی تھیوریٹیکل انسان ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک فلسفی ہے۔
دوسری طرف اس کی وائف ارسولہ ایک پریکٹیکل ویمن ہے۔ ان کا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے۔ بیٹے کا نام ہے اورلیانو اور بیٹی کا نام ہے ایمارنتا۔ اس کے علاوہ ان کی ایک گرینڈ ڈاٹر بھی ہے جس کا نام ہوتا ہے ریناتا۔ ان شارٹ یہ کہ یہ فیملی کئی برسوں سے اس ٹاؤن میں رہ رہی ہے۔ اب ناول چونکہ پوسٹ کلونیل ہے تو اس کی تھیم پوسٹ کلونیل ڈومین میں ہی ڈیولپ ہوگی، اور وہ کچھ یوں ہوتی ہے کہ ناول کے آخر تک ہر طرف وائٹ کیپٹلسٹس آ چکے ہوتے ہیں۔ وہ ہر طرف اپنی چیزیں انٹروڈیوس کرتے ہیں، اینڈ اسپیسیفکلی ان ٹرمز آف گیبریل گارسیا مارکیوس بنانا میسیکر آ جاتا ہے۔ بنانا میسیکر سے مطلب بنانا کی کراپ بھی ہے اور آن دا ہول کلونیلسٹس بھی ہیں۔ دس از 100 years of solitude by Gabriel Garcia Marquez. Let's talk about Zulfikar Bhutto. He was born in 1935 in Sialkot, which is now a part of Pakistan. We have the murder of Aziz Khan as his most famous post-colonial novel. یہ کہانی ہے عزیز خان کی۔ وہ ایک کسان ہے اور 70 ایکرز کا مالک ہے۔ اس کے دو بیٹے ہیں رفیق اور جاوید۔ دے لیو ان کالاپور۔ وہ اپنی زمین سے محبت کرتے ہیں اور بہت ہنسی خوشی رہ رہے ہوتے ہیں۔ وائل دے آر لیونگ ہیپیلی، اوپر سے انڈسٹریلسٹس آ جاتے ہیں۔ ان میں اکرم شاہ، ایوب شاہ اور آفاق شاہ شامل ہیں۔ وہ عزیز خان کے خلاف سازشیں شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے اس کے بیٹے رفیق کو پیسوں کا جھانسا دے کر قتل کے کیس میں جیل بھیج دیتے ہیں، اور پھر اس کے دوسرے بیٹے جاوید کو پیسے دلواتے ہیں حسین بروکر کے ذریعے۔ جب عزیز خان پیسے واپس نہیں کر پاتا تو وہ اسے آپشن دیتے ہیں کہ اب زمین ہمیں بیچ دو، لیکن وہ اس چیز پر راضی نہیں ہوتا اور اپنے کزن شہد کے پاس لاہور جاتا ہے تاکہ اسے انصاف مل سکے، مگر اسے انصاف نہیں ملتا اور وہ آخر کار ایک آبشار میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لیتا ہے۔ دس از دا مرڈر آف عزیز خان بائی ذوالفقار بھوتو۔ اینڈ فائنلی وی ہیو پاؤل مارک اسکاٹ۔ ہی از این انگلش ناولسٹ۔ ہی واز بورن ان 1920 ان لنڈن۔ اس نے لکھ رکھا ہے اپنا شاہکار ناول جیول ان دا کراؤن۔ یہ کہانی ہے ڈیفنی مینرز کی۔ وہ ایک ینگ گرل ہے جس کا کوئی اپنا نہیں ہے سوائے لیڈی مینرز کے، سو وہ انگلینڈ کو چھوڑتی ہے اور انڈیا آ جاتی ہے۔ لیڈی مینرز اسے اپنی دوست لیڈی شیٹرجی کے پاس مایا پور بھیج دیتی ہے۔ ڈیفنی جب وہاں رہ رہی ہوتی ہے تو اس کی ملاقات ایک انڈین سے ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے ہیری کمار۔ ہیری کمار ہے تو انڈین، مگر اس نے ایجوکیشن انگلینڈ سے حاصل کی۔ ان شارٹ دے سٹارٹڈ لائکنگ ایچ ادر۔ ایک دن وہ ایک پارک میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ایک موب ان پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ وہ ہیری کو مارتے ہیں اور ڈیفنی کا ریپ کر دیتے ہیں۔ وہاں کا ایریا ایس پی رونالڈ میرک اپنی لسٹ پوری کرنے کے لیے دونوں کو الگ الگ قید کر دیتا ہے، مگر وہ دونوں ایک دوسرے کو الزام دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایس پی مجبوراً ہیری کمار پر وار ٹائم لا لگاتا ہے اور اس کو جیل بھیج دیتا ہے۔ دوسری طرف ڈیفنی مجبور ہو کر یہ مان لیتی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کا ریپ انگلش مین نے ہی کیا ہو۔ وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے اور اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ اپنے بچے کو برتھ دینے کے لیے لیڈی مینرز کے پاس واپس جاتی ہے۔ بچہ تو بچ جاتا ہے مگر بدقسمتی سے ڈیفنی کی موت ہو جاتی ہے۔ ناول کا اختتام کچھ یوں ہوتا ہے کہ لیڈی مینرز ڈیفنی کے بچے کو لے کر کشمیر چلی جاتی ہے، اور وہ یہ دیکھ کر خوش ہوتی ہے کہ بچے کی فزیکل ریزیمبلنس ہیری کمار سے ہی ملتی ہے۔ سو دس از جیول ان دا کراؤن بائی پاؤل مارک اسکاٹ۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا موضوع اپنے اختتام کو پہنچا۔ چینل کا خیال رکھیے گا۔ We'll see you with a new topic. Thanks for watching.